نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحملنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ رکھا جائے گا، جس میں پہلے حضرت مریم کا ذکر آئے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ عقیدے کے لحاظ سے، دعوتی لحاظ سے بہت ہی اہم موضوع ہے. موضوع تھوڑا طویل رہے گا، لیکن اس میں بہت سارے عقائد آتے ہیں جو ایک مسلمان کے کس طرح ہونا چاہیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا، ویسا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. ورنہ اکثریت جو اس دنیا کی ہم دیکھتے ہیں، جو قوم عیسائیت ہے، یہ ان کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتی ہے اور اس کو پھیلاتی ہے. وہ بھی کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. دوسرا، ایسا ہی عقیدہ جیسا عیسائیوں نے غلط طریقے سے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ویسے عقیدے کچھ لوگوں نے گھڑ دیے اور جو ہے عقائد کو اپنے خراب کیا، آخرت کو اپنی برباد کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. تو ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہمیں راستہ دکھائیں گی، اور سنت رسول اللہ کے رسول کی احادیث ہم کو راستہ بتائیں گی کہ کیسے ہم ان چیزوں کو سمجھیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے حضرت مریم کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک. سورہ آل عمران تیسرے نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک اگر آپ پڑھیں گے، جس کا میں نے اس کی پہلی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا یہاں پر ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران. عمران یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. جب بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہم کافی پہلے سے پڑھ رہے ہیں. حضرت عمران یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں. یہ اپنے قوم کے سردار تھے، یہ نبی نہیں تھے لیکن بڑے نیک شخص تھے، اور ان کی بیوی یہ بھی بڑی نیک عورت تھی. اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے فرمایا: ان میں سے بعض کی اولاد تھی اور سننے والا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے
جن میں سے ان کا کچھ کا ذکر کیا اور کہا کہ بعض تو بعض کی اولادوں میں سے تھی۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یعنی بچہ اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ یعنی عمران کی بیوی یہ جب حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، تو ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا انہوں نے پہلے سے نیت کر لی تھی کہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، جو بھی بچہ رہے گا اس کو دین کی خدمت میں لگائیں گے۔ ایسی کتنی مائیں ہیں جو پہلے سے دین کے لیے اتنی محبت رکھتی ہے، جو یہ سوچے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی دین اسلام کے لیے کوششیں کریں گی، یہ دین کی اللہ کی عبادت میں رہیں گی، دین کو سیکھیں گی، زیادہ ذکر اذکار کریں گی، زیادہ عمل کرنے والی ہوں گی، یا اس کو ہم دین کی صحیح تربیت دیں گے۔ ایسے بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک نیک عورت تھی، کہا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو دین کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، اور تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی سوائے اسے میری طرف تو اسے جو ہے میری طرف سے قبول فرما۔ یہاں پر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو اولاد ہے اس کو دنیاوی کوئی کام نہیں دیں گے، فل ٹائم دین کے لیے۔ اور دین اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بے شک ہر انسان فل ٹائم تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی قسم کا سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے خاندان کے افراد کے رزق میں بھی جو ہے فراغت دیتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل اور اجر ہے، انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں دیکھیں گے۔ خیر، تو انہوں نے اس طرح سے نیت کی تھی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور جو کچھ اس کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا۔ مطلب جب پیدائش کا وقت آیا تو بیٹی پیدا ہوئی، یعنی حضرت مریم تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ یہ تو لڑکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا قرآن میں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا، وہ لڑکی کی طرح ناتواں تو نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مطلب وہ دل میں سوچنے لگی کہ لڑکا ہوتا تو اس کو دین کے لیے وقف کر دیتے، جو بیت المقدس تھا مسجد اقصی جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ اس کی خدمت کرے گا، لڑکا رہے گا تو دین بھی سیکھے گا، دین کو بھی پھیلائے گا۔ لیکن یہ تو لڑکی ہوئی، تو وہ بڑی فکر مند ہوئی، بہت زیادہ سوچنے لگی کہ یہ تو لڑکی ہوئی، لڑکا نہیں ہوا ہے، اب میں اسے جو ہے اللہ کی راہ میں کیسے وقف کر سکتی ہوں۔ مطلب وہ اس بارے میں تھوڑا سوچنے لگی۔ کنٹینیو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب لڑکا جیسا تو لڑکی نہیں ہوتی ہے، اب لڑکی کو کیسے وقف کریں گے مطلب اللہ کی راہ میں، مطلب فل ٹائم کیسے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بچے کا نام فوری طور پر رکھ لینا چاہیے، جلد جلد۔ اپنے پاس بچوں کے نام 1 سال 2 سال نہیں رکھے جاتے ہیں، ہے نا، پپو گلو ڈبلو کیا کیا نام رکھتے ہیں اس کا، تو یہ کئی دن تک چلتے رہتا ہے کیونکہ اچھا نام ملتا ہی نہیں ہے، اور یونیک نام کے چکر میں کوئی نام، حالانکہ اتنے نام ہیں، نبیوں کے نام ہیں قرآن حدیث میں، صحابہ کے نام ہیں، تابعین کے نام ہیں، ایک سے ایک جو ہے اسلام کے جو ہے شہدائی مجاہد اور علماء گزرے، کتنے نام ہیں، لیکن ہم نام میں یونیک نام ہونا ایک دم سب سے ہٹ کر۔ ہمارے دوست کے پاس بھی ایسی ایک صاحب آئے، بولے یونیک نام چاہیے، بولے تو انہوں نے کہا اس کا نام آپ جو ہے بونٹ رکھو، بولے سب سے یونیک ہے کس کا نہیں رہتا، بولے پانا رکھو، بولے پانا ہتھوڑا، تو یہ نام یونیک رہتے بولے، تو عجیب لوگ رہتے ہیں۔ اچھا نام رکھیے آپ، اللہ کے 99 نام ہے، بہترین نام ہے، اللہ کو سب سے محبوب نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ 2 نام اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو آپ اتنے اچھے نام چھوڑ کر، اور 99 نام ہے، پھر انبیاءوں کے نام کتنے نام ہیں، اور ایک سے ایک معنی ہے اس کے بہت بہترین، تو انہوں نے اس کا نام پہلے ہی رکھ دیا مریم۔ تو کہا کہ اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کے والدہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دیکھیے کتنے ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں،
کتنی ہی جو ہے مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے. انہوں نے فوراً دعا کی, اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کو اور اس کی اولاد کو, مطلب بیٹی کے لیے بھی اور نواسے کے لیے بھی دعا کر لی کہ آنے والی جنریشن کے لیے ایڈوانس میں, کہ میں شیطان سے جو ہے پناہ چاہتی ہوں, تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور ان کی یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمایا قبول ہوئی. شیطان ہر انسان کے پاس جب پیدا ہوتا ہے تو آ کر اس کو چھیڑتا ہے, جس سے بچہ روتا ہے. کہا کہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ, ان دو لوگوں کو شیطان نے جو ہے مس نہیں کیا, ٹچ نہیں کیا, کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی. چلیے, تو پروردگار نے اس کو پسند کیا, قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ اس میں دو روایتیں آتی ہیں. یہ تو اپنے وقت کے نبی تھے, میسنجر تھے. حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی بیوی, یہ دونوں آپس میں بہن ہیں, سگے بہنیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, حضرت مریم اور حضرت زکریا کی وائف بہنیں ہیں, لیکن زیادہ صحیح یہی ملتا ہے کہ حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی بیوی, یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں, مطلب وہ خالو ہوئے مریم کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زکریا کو اس کا کفیل بنایا. اصل میں معاملہ کیا ہوا, جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو وہ جب دودھ چھڑانے کی عمر ہوئی تو انہوں نے سوچا اب اس کو ہم دین کی پرورش کے لیے مسجد اقصی میں, وہ انہوں نے جو ان کو بیت المقدس میں لے کر آئے, اور جب وہاں پہنچے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اپنی بیٹی کو, مطلب وہ جب بڑی ہوں گی اس کو دین کی تعلیم دیں گے اور اللہ کی راہ میں رہیں گی, بیت المقدس کی خدمت کریں گی, دین سیکھیں گی, اور پرانے جو انبیاءوں کے جو شریعت تھی وہ اس پر جو ہے اس کو سیکھیں گی, پڑھیں گی اور اس کے معاملے میں ذکر عبادات میں لگیں گی. تو وہاں جتنے بھی علماء تھے اس زمانے کے وہ سب جھگڑنے لگے. کہا کہ یہ ہمارے سردار عمران کی بیٹی ہے, تو لہٰذا یہ شرف ہمیں حاصل ہونا چاہیے, ہم وہ خوش قسمت لوگ بنیں گے جو مریم کی کفالت کریں گے, مریم کی دیکھ ریکھ, پڑھائی لکھائی, تمام چیزیں. سب لڑنے لگے. تو زکریا علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور رشتے میں خالو بھی تھے, کیوں؟ کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے, تو ان کا زیادہ حق تھا. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کفالت میں کروں گا, لیکن سب چاہتے تھے کہ یہ عزت ان کو بھی ملے, تو جھگڑا ہو گیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, قرآن اندازی کریں گے. سب نے اپنی اپنی قلم منگائی, پین ایک جگہ رکھ دی, اور ایک جو ہے معصوم بچے کو بلا کر کہا کہ قلم اٹھاؤ. اس نے جو قلم اٹھایا وہ حضرت زکریا کی تھی, قرآن اندازی بولتے ہیں اس کو. تو کہا زکریا اس کی کفالت کریں گے. تو باقی لوگ ایگری نہیں ہوئے, کہا کہ نہیں, پھر سے ایک پانی بہ رہا تھا چشمہ, کہا کہ سب اپنی اپنی قلم اس میں ڈالیں گے, جس کی قلم بہاؤ کے مخالف سمت میں بہیں گی وہ بچی کی کفالت کرے گا, وہ اس کا گارڈین بنے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے, اپنی اپنی قلمیں ڈال دی. سب کی قلمیں پانی کے ساتھ بہ گئی, حضرت زکریا کی قلم اپوزٹ بہ رہی تھی. مطلب اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ زکریا علیہ السلام ہی اس کے کفیل بنیں گے. ایک تو خالہ ہے, ماں کے برابر ہے, دوسرا گھر میں رہیں گی بچی, پردے کا بھی معاملہ نہیں رہے گا, اور وہ زیادہ, اور وہ نبی بھی ہے, اور جو نبی ہوتا ہے امت کا باپ ہوتا ہے, تو کہا کہ وہ برابر ہوتا ہے اس کے, تو کہا کہ وہ زیادہ حقدار ہے. اس زمانے کے جو علماء تھے وہ پھر بھی نہیں مانے. کہا کہ اب کے بار کیا کریں گے, بولے قلمیں ڈالیں گے, اور جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہیں گی بولے اس کو مریم کا کفیل بنایا جائے گا. سب نے جو ہے قلمیں ڈال دی. جب قلمیں ڈال دی تو سب کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے مخالف جا رہی تھی, اور حضرت زکریا کی پانی کے ساتھ بہ رہی تھی. مطلب یہ طے شدہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ حضرت زکریا ہی ان کے گارڈین بنیں گے. پھر حضرت زکریا کو ان کا گارڈین بنایا گیا. پھر وہ جب بڑی ہونے لگی تو ان کے لیے کمرہ خاص طور سے مختص کیا گیا, اسپیشل ریزرو کیا گیا, کہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, صرف ان کی فیملی والے اور میل میں مطلب حضرت زکریا وہاں پر جا آ سکتے تھے کفالت کے لیے, دیکھ ریکھ کے لیے. اور وہ دن رات اللہ کی عبادت میں حضرت مریم لگی رہتی تھی. پھر آگے فرمایا, زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور وہ پھل دیکھتے جو عام جو ہے موسم میں نہیں آتے یا فلسطین کے آس پاس نہیں اگتے تھے. پوچھنے لگے, اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی, اللہ کے یہاں سے, بے شک
اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک کرامت تھی حضرت مریم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے پاس ایسے پھل بھیجتا جو وہاں پر اگتے ہی نہیں تھے. حضرت زکریا شوق ہو گئے دیکھ کر کہ یہ پھل کہاں سے آئے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. اور حضرت مریم شاید یہ چیزوں کو جانتی بھی تھی کیونکہ وہ نبیوں کے خاندان سے، ان کے خاندان میں کئی نبی گزر چکے تھے، انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندوں کی کیسی مدد فرماتا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. زکریا علیہ السلام نے جب یہ نشانی دیکھی تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی بیٹے کی، تو کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھی. تو آگے ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہاں پر آگے بیان اس طرح سے آتا ہے، حضرت مریم کے جو کفیل تھے وہ حضرت زکریا کو منتخب کیا گیا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آتے ہم سورہ ال عمران آیت نمبر 42 سے لے کر 51، 42 سے 51 تک. 33 سے شروعات ہوئی سورہ ال عمران کی، یہ پورے حضرت مریم کا واقعہ چل رہا ہے. اب جب حضرت مریم جو ہے عبادت میں لگ گئی، اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت بڑی پسند آئی کیونکہ انہوں نے پوری طور سے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، دن اور رات اللہ کی عبادت کرتی تھی اور ایک بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، ان کو برگزیدہ کیا، ان کے مقام کو اونچا کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک نشانی بنانے والا تھا. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی نشانی بنانا چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں میں سے انتخاب کرتا ہے. تو کیا ہوا، چلیے آپ خود سنیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم اللہ تم کو برگزیدہ کرتا ہے اور پاک بناتا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کرتا ہے. ایک فرشتہ آیا، حضرت مریم جب اپنے حجرے میں اپنے جو ہے اس کمرے میں بیٹھی تھی تو ایک شخص آیا، وہ پانی وغیرہ کوئی چیز لانے کے لیے گئی تھی، اچانک ان کو ایک شخص نظر آیا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھا. لیکن وہ شخص کو دیکھ کر وہ ڈر گئی، لیکن اس شخص نے آتے ہی کیا کہا، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمام جہاں کی عورتوں پر منتخب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عورتیں جنت کی سردار ہیں، یا 3 عورتیں کامل کو یعنی اکمل ہوئی، کامل ہوئی، ان کے علاوہ کوئی عورتیں کامل نہیں. عورتیں تو بہت گزری لیکن کامل عورتیں کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مریم بنت عمران یعنی مریم علیہ السلام، آسیہ فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو پہلی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھا آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد. دوسری ایک روایت میں آپ نے حضرت عائشہ کا بھی نام لیا، کہا کہ جس طرح کھانوں میں سرید کے کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے، ویسے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ہے. سرید ایک قسم کا میٹھا ہوتا ہے جس کو بڑا پسند کیا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ مل گیا تو مطلب لوگ بولتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو کہا کہ عائشہ کا مقام تمام عورتوں پہ ایسا ہے. تو یہ 5 عورتوں کا اس طرح سے احادیث میں ذکر آتا ہے. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ تو اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے. مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اس آیت کے آگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں غیب کی ہے جو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں. اور جب وہ لوگ اپنے قلم قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، ابھی جس کا میں نے ذکر کیا، تو ان کے پاس تم نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہاں ایک عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے رسول کو جب مریم کا واقعہ ہوا تھا آپ وہاں موجود نہیں تھے. جب وہ لوگ قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل، اس کا گارڈین کون بنے گا، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے. اور جب وہ جھگڑ رہے تھے تب بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتے نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے
ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں باآبرو، باعزت اور خاص لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ اپنی ماں کی گود میں بھی بات کرے گا اور بڑے عمر کی ہونے کے بعد بھی بات کرے گا، لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی گئی حضرت مریم کو۔ مریم نے کہا پروردگار میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، یہ سورہ ال عمران چل رہا ہے، سیم واقعہ سورہ مریم کے اندر دوسرے تیسرے رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے۔ جیسے ہی وہ جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت مریم نے کہا اے شخص جو تو بھی ہے مجھ سے دور ہو جا، میں ایک پاک باز عورت ہوں۔ مطلب ان کو لگا کہ کوئی غیر مرد کون آ گیا یہاں پر، یہ کیا ہے؟ پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے جو خبر لے کر آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی انسان نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا کہ اسی طرح جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کن فیکون، اللہ کہتا ہے کوئی چیز ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بولنے لگی مطلب مجھے آج تک کسی نے چھوا تک نہیں، سورہ مریم کے اندر ہے، مطلب نہ میں بدکار ہوں نہ مجھے کسی نے آج تک چھوا ہے، تو میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب بایولوجیکلی میل فیمیل کے ملنے سے آپ سب جانتے ہیں ریپروڈکشن سسٹم، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب ان کی تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا، مطلب کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، اور دوسرا اور نہ میں کوئی ایسی بدکار عورت ہوں جو ایسا کام کروں کہ اولاد ہو جائے۔ تو فرشتے نے کہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بس پیدا کر دیتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور واقعی میں اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے نا۔ بہت سارے مسلمان بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کوئی عیسائی آ کر ان کو ایسے بول دیا کہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مسلمان جواب نہیں ہے تو بڑے پریشان، کیا جواب دینا؟ بہت آسان ہے، جب اللہ تعالیٰ آدم کو بنا ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو بنا فیمیل کے پیدا کر سکتا ہے حضرت آدم کی ہڈی سے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، اس دنیا کو اور اتنے سارے پلینٹس کو جس پر کئی مخلوق کریچرز رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی ایک عورت سے بنا والد کے وہ بنا باپ کے اس بچے کو پیدا کر سکے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نشانی بنانا چاہتا تھا قیامت تک کے لیے، اس لیے حضرت مریم کو چنا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے تورات، کچھ لوگ بولتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے اس لیے وہ گاڈ ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ بولنا پھر آدم علیہ السلام کی عبادت کرو، ان کو تو ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھے، تو بڑے گاڈ ہو گئے پھر تو ایسے عیسائی آ کر آپ کو کیا کرتے ہیں، گھماتے ہیں۔ حالانکہ بائبل میں بھی بہت سارے حوالے کہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں جو ہے خدا نہیں ہوں۔ ہم کبھی بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ چلیے، اللہ اسے تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جو پہلے شریعت سے چلی آ رہی تھی، اور انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ کتابی شکل نہیں تھی، یہ وربل تھا، وربل۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوش خبر، گڈ نیوز۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکامات آئے تھے، ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہودیوں پر بہت ساری چیزیں حرام کر دی تھی۔ انجیل آنے کے بعد ان کے اوپر کچھ چیزیں حلال کی گئی جو پہلے حرام ہو چکی تھی، اس لیے اس کو خوش خبر کہا گیا، گڈ نیوز۔ اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتاب کو نہیں لکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد لکھا گیا انجیل کو۔ میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، بھی آپ سے مطلب اس کے تعلق سے بات کروں گا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے، یہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر، وہ کہنے لگے میں اپنے تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ قرآن نے بھی کہا الا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، لیکن عیسائی پوری دنیا میں ان کا پیغام پھیلا رہے۔ جیزس لوز یو ہر جگہ لکھا ہو رہتا، آپ دیکھو، جیزس گاڈ سینڈ ہز سن فار یو،
सेंड फॉर द मैनकाइंड, कहीं भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान ने कहा रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलमीन, सिर्फ इस आलम के लिए नहीं है, पूरे आलमीन के लिए अल्लाह के रसूल नबी है, आखिरी नबी है, और किसी तमाम मखलूक के लिए, जिनों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए। और बाइबल के अंदर भी है कि जो जीसस, जिनको ईसा अलैहि सलाम को वो जीसस कहते हैं, बाइबल के अंदर भी है, वहां लिखा हुआ है कि बाइबल के अंदर के हमने तुमको बनी इसराइल के लिए भेजा है, बनी इसराइल के अलावा दूसरी जगह के लिए तुमको नहीं भेजा गया है। बाइबल में वाज़ेह है, अभी रेफरेंस मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने खुद उसको देखा है। ठीक है, तो ईसा अलैहि सलाम उसी इलाके के हद तक आए थे, कुरान ने भी वही कहा। और वो कहने लगे मैं निशानी लेकर आया हूं तुम्हारी रब की तरफ से, वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मैं मूरत बनाकर एक परिंदा बनाता हूं, इसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच जिंदा हो जाता है। ये ईसा अलैहि सलाम कहने लगे। ये वाकया अभी इसको आप यहां पर याद रखिए, हम इसको आगे और बढ़ाते हैं, हम आगे लेकर चलते हैं। अभी आते हैं वापस ईसा अलैहि सलाम की विलादत, पैदाइश की तरफ, यानी हजरत मरियम का जो वाकया चल रहा था। सूरह अल इमरान में इसका जिक्र है। शुरू का जो किस्सा है बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। इस तरह से आता है कि थोड़ा मैं तेजी से बयान करूंगा। सूरह मरियम, सूरह नंबर 19, आयत नंबर 16 से 37 तक। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, मैंने कहा ना किस्सा थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत अकीदे है इसके अंदर, बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सूरह मरियम, सूरह नंबर 19, आयत नंबर 16 से 37, गौर से सुनिए। और इस किताब कुरान में मरियम का भी जिक्र करो जब वो अपने घर से अलग होकर मशरिक की तरफ चली गई। बैतुल लहम बोलते हैं उसको, बैतुल मक़दस जहां पर था उसके ऊपर की तरफ मशरिक के इलाके को बैतुल लहम बोलते हैं, जो हजरत मरियम का ननियाल था, वो वहां जाकर जो है रह गई। क्या मामला हुआ जरा गौर से सुनिए। जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ चली गई तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक्त हमने इनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो वो इनके सामने ठीक ठाक आदमी बनकर आ गया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। कहा कि तुम अगर परहेजगार इंसान हो तो मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ कि तुम यहां से कहा कि तुम यहां से चले जाओ। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब एक मर्द उनके पास आ गया अचानक, तो वो उससे क्या करने लगी, दूरी इख्तियार करने लगी। अब क्या मामला हुआ, कहा कि मैं रहमान की पनाह तलब अल्लाह की पनाह में आती हूं। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। एक मिनट, हाँ गौर से सुनिए। उसने कहा कि मैं परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और इसलिए आया हूं कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का अता करूं। मरियम ने कहा मेरे यहां लड़का कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने आज तक छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार हूं। फरिश्ते ने कहा यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म है। और वो कहता है कि मेरे लिए आसान है, क्या फरमाया, और मेरे लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे लिए आसान है, मैं उसे इसी तरीके से पैदा करूंगा ताकि उसको लोगों के लिए अपनी तरफ से एक निशानी बना दूं कि अल्लाह की कुदरत पता चले कि बिना वालिद के भी औलाद अल्लाह ताला किसी को अता कर सकता है। लेकिन वो पहली और आखिरी निशानी थी, अब उसके बाद कोई निशानी नहीं आएगी, ये बात तयशुदा है। ठीक है, चलिए। तो लोगों के लिए निशानी और रहमत और मेहरबानी बनाऊंगा और ये काम मुकर्रर हो चुका है। सो इस बच्चे के साथ वो हामिला हो गई और इसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द ज़ा उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। जब वो हालत हमल से हुई, जिस तरह से हमल का सिलसिला होता है 9 महीने का तकरीबन, वो छुपती रही और वो किसी से बात नहीं करती और सिर्फ इबादत में लगी रहती। सो वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। उसको दर्द जो है खजूर के तने की तरफ यानी खजूर के दरख्त के पास ले आया। कहने लगी काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, भूली बसरी हो गई होती। उस वक्त इनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी
غم نہ کر. اب وہ جب حمل سے قریب تھی کہ اب ولادت ہو جائے تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ ایک تو میں اتنی نیک عورت, مطلب میں نے کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, کبھی نافرمانی اپنے رب کی نہیں کی, اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر ان کو اس طرح سے چنا, اور اللہ کی اس میں مشیت تھی, اس میں اللہ کی مرضی تھی, اس لیے انہوں نے اس کو قبول بھی کیا. حالانکہ وہ جانتی تھی کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی, لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو کہ اللہ نے بنا کسی مرد کے ان کو اولاد دی. تو لوگوں کو ایکسپلین کس طرح کریں گی یہ سوچ کر وہ بڑی ذہنی طور پر جو ہے پریشان تھی. لیکن جب حمل کا وقت آیا اور ولادت کا وقت آیا تو وہ ایک کھجور کے جو ہے تنے کے پاس آ کر بیٹھ گئی, اور ایک آواز آئی. یہ آواز کس کی تھی؟ الگ الگ لوگوں نے اس کی الگ تشریح کی. کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا, کسی نے کہا فرشتے نے کہا. بس ایک آواز آئی کہ غم نہ کر, تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. وہاں سے ایک پانی بہنے لگا, بڑا میٹھا پانی تھا اس کا. کھجور کے تنے کو پکڑ اور اپنی طرف ہلا, تم پر وہ تازہ کھجوریں جھڑ دے گا یا جھڑ پڑیں گی, تو اسے تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے, لہٰذا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. ایک آواز آئی, کہا کہ پانی پی لو جو چشمہ جاری ہوا ہے اس میں سے, اور ایک درخت تھا اس کو ہلانے کے لیے کہا, کھجور کا درخت تھا, کھجوریں گر پڑی. حالانکہ کھجور کا موسم نہیں تھا لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر دیا. اب اس پر علماء نے بہت اچھی بات لکھی, مفسرین نے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ کھجوریں گرا سکتا تھا, وہ اتنی حمل سے ہے, پریگننٹ ہے, تکلیف میں ہے, پھر بھی کیوں کہا کہ اس کو ہلاؤ؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پیغام دینا چاہتا ہے, میسج. آپ میں جتنی طاقت ہے کوئی چیز کو حاصل کرنے کی, اس کے لیے آپ کوشش کیجئے جتنی آپ میں طاقت ہے. اور ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کو ہلا سکتی تھی, اور کھجور کے درخت کو ہلانے سے کھجوریں نہیں گرتی ہیں, مشکل ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ آپ اس کو ہلاؤ, شیک کرو. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک پیغام دے رہا ہے کہ ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے, اس میں اثر پیدا کرنا, اس کا رزلٹ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. مطلب آپ لوگ بھی جس کام کے لیے کوششیں کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی حلال طریقے سے, جائز طریقے سے آپ اپنی کوشش کر لے, اس میں اثر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین پیغام یہاں پر دیا, کہا کہ اسے کھا لے اور پی لے اور راحت محسوس کر. پھر لوگ جب آئے تو کہنا کہ میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے. پرانی شریعت میں اس طرح کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں بات چیت نہیں کی جاتی تھی, بات بند ہوتی تھی, اور لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی بات نہیں کرتا ہے مطلب وہ روزے سے. آج بھی کچھ قومیں رکھتی ہے مون ورت, پتہ ہے آپ کو, وہ بات نہیں کرتے اس میں. تو قوموں سے کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے رسمیں کہیں نہ کہیں واپس آتی ہے, ملتی ہے. تو یہ اس شریعت میں تھا. مفسرین نے لکھا, کہا کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی. وہ کہنے لگے مریم یہ تو نے برا کام کیا, مطلب دیکھا کہ بنا والد کے اولاد لے کر آئی, مطلب غلط کام. وہ ان پر تہمت لگانے لگے. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. مطلب وہ بولنے لگے اے ہارون کی بہن. تو کچھ مفسرین نے لکھا ان کے بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا, یا اس زمانے میں ہارون نیک شخصیت تھے, تو تشبیہ دینے کے لیے, کمپیریزن کرنے کے لیے کہا کہ تم تو اس کی طرح نیک ہو, تم نے یہ کام کیا کیا. یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں, کیونکہ دونوں کے زمانے میں بہت زیادہ کا فرق ہے. کہا کہ اے ہارون کی بہن تم نے کیا کیا, تمہارا نہ باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی. تو حضرت مریم نے کیا کہا, ہاں غور سے سنو, میں نے کہا نا بہت اہم ہے, یہ آپ کے عقیدوں کے تعلق سے بھی ہے. وہ کہنے لگے, تو اس کے بعد مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. اب حضرت مریم کو معلوم تھا کہ میں کتنا بھی کہنے والی ہوں تو یہ لوگ میری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. تو حضرت مریم نے کیا کیا, حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں, تو جیسے انہوں نے اشارہ کیا مطلب اس سے پوچھ لو, یہ گواہی دے گا. اشارہ یہ تھا. وہ بولے
کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے، یہ تو ایک بچہ ہے۔ بچے نے کہا انی عبداللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عمر میں بات کی ہے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 بچے بچپن میں بات کیے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا وہ ایک بچہ، اور جریج کی گواہی جس نے دی تھی کہ جریج بے گناہ ہے، جن پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، تاکہ 3 بچے بنی اسرائیل کے بچپن میں بولے، اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وہ جعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں، جس حال میں رہوں، مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر قوم پر نماز، زکوٰۃ، یہ جو ہے روزہ فرض تھا، طریقہ الگ تھا لیکن تھا، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ وہ اپنے والدین کی والدہ کے بڑے نیک اور جو کیا کہیں گے اس کو، بہت زیادہ فرما بردار تھے، خدمت گزار تھے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا، کیا فرمایا؟ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اٹھایا گیا، مجھ پر رحمت ہی رحمت ہے۔ کچھ عیسائی لوگ یہ بھی بات لے کر آپ کو بولتے ہیں، دیکھو تم لوگ بولتے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، لیکن یہاں پر تو یموت کا لفظ ہے، موت، یوم ولدت یوم اموت، تو اس کا ترجمہ غلط کرتے وہ اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس دن میں پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر رحمت ہے، سلامتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان میں اٹھا لیا، قیامت سے پہلے آپ واپس آئیں گے اور آپ پھر سے نکاح کریں گے، مسلمان کی حیثیت سے امت محمدیہ میں رہیں گے، زندگی گزاریں گے، آپ کا انتقال ہوگا، آپ کی موت ہوگی، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائیں گی، یہ قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو یہ آپ کے علم میں ضروری چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیے اچھے سے۔ چلیے پھر آگے فرمایا یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہے اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اللہ کو سزاوار نہیں ہے، مطلب اللہ کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جو عیسائی بولتے ہیں نا ہی از دا سن آف گاڈ، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس میں جینڈر ہے، میل فیمیل، پھر اولاد ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پھر اولاد سہارا بنتی ہے۔ اللہ نہ کمزور ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہے، اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہے، وہ اول ہے اور وہ آخر تک رہے گا۔ کسی نے ایک دعوتی پروگرام میں میرے سے سوال کیا کہ ہم سب کو ایشور نے بنایا، میں نے کہا ہاں، تو پھر ایشور کو کس نے بنایا؟ تو یہ سوال ہم کو لگتا ہے کیا ٹف کوشچن ہے، کیسے جواب دینا؟ اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس کے جوابات مل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے فلاں کو کس نے بنایا؟ تو آپ بولتے فلاں کو فلاں نے بنایا، پھر فلاں کو کس نے بنایا؟ تو اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور آخر میں لے جا کر کچھ پہنچاتا ہے کہ سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر وہ سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، اور آپ شک میں پڑ جاتے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان۔ تو آپ نے پھر دعائیں سکھائی اللہ کے رسول نے، ایسا شک پیدا ہو جائے تو آپ دعائیں پڑھیں، جبکہ جواب ایک دم آسان ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ آپ بولیں گے یہ کیا جواب ہے؟ ہاں یہ بہت بہترین جواب ہے۔ کیسے؟ خالق یعنی کریٹر، پیدا کرنے والا، مخلوق یعنی کریچر، جس کو بنایا گیا۔ تو اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ اگر اللہ کو کوئی اور بنائے گا تو اللہ اللہ کہاں رہا، وہ خالق کہاں رہا، وہ مخلوق بن گیا نا۔ پھر اور سمپل سی بات ہے نا، اگر کوئی بولے
کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، تو اللہ کو اگر کوئی بناتا تو وہ اللہ ہی نہیں رہے، وہ خالق ہی نہیں رہے گا نا، وہ تو مخلوق بن جائے گا نا. تو اس کا یہی جواب ہے الاول والآخر، وہ شروع سے ہے اور وہ آخر تک رہے گا، اس لیے تو وہ ہمارا رب ہے. ارے بھائی دن کو دن بولیں گے نا، کوئی بولے گا دن کو رات کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو یہ کوئی سوال ہے؟ تو اس سوال کی غلط ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. سمجھا آپ کو؟ تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے. چلیے اس کے بعد یہ لوگ شک میں پڑ گئے اور اللہ کے لیے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. جب کسی چیز کا ارادہ اللہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. بس اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے بڑے دن کے قیامت کے روز کی حاضری ہونے والی ہے. تو حضرت مریم کا واقعہ اس طرح سے پیش آیا. حضرت مریم نے جو کچھ ان کے سامنے تھا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سب کچھ بیان کر دیا. اس کے بعد چند لوگوں کو اس بات پر یقین آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر بھیجے گئے ہیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا ذرا غور سے سنیے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات یہاں پر بیان کی ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 58 اور 63. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ ہو گئے. بس تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ کا حال آدم کے جیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی کیا کہا؟ کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آدم کو بھی ایسے بنایا تھا، مٹی سے بنایا اور کہا کہ انسان بن جا، ہو جا، اور وہ بن گئے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شک آپ کے ذہن میں آتا ہے یا شیطان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو قرآن مجید میں آگاہ کر دیا کہ ایسے شک آتے ہیں انسان کے ذہن میں، تاکہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کرے تو تم حقیقت حال بیان کر دو. تو تم ان سے کہنا کہ آؤ اپنے بیٹوں عورتوں کو بلاؤ، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئے اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کرے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ تمام بیانات صحیح ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے. سو اگر یہ لوگ پھر جائے تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اب غور سے سنیے. نجران ایک علاقہ تھا، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا. اس میں 3 سردار تھے. ایک گروپ آیا نجران علاقے سے، یہ کرسچنز تھے. عاقب نامی ایک شخص تھا جو بڑا سردار تھا ان کا آپس میں. یہ آیا اور یہ مسجد نبوی میں آ کر رکے. عیسائی کرسچنز تھے یہ، اور اللہ کے رسول سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پوچھنے لگے. تو اللہ کے رسول نے سورہ ال عمران کی پوری آیتیں پڑھ کر سنائی اور سورہ مریم کی. اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے وہ نہیں مانتے رہے. 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. وہ 3 دن تک مسجد نبوی میں آ کر رکے تھے وہ عیسائی پورے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر لیا، وہ لوگ نہیں مانے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 63. اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ آیت مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان وہ دعویٰ کرے جو دین اسلام اور شریعت کی بنیادی چیزوں کے مخالف ہو، تو اس زمانے کے علماء حق اس سے مباہلہ کر سکتے. اس کی دلیل ہے یہ. میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. تو جب اللہ کے رسول نے حق بتا دیا اور وہ اللہ کے رسول کو جھوٹا کہہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. ٹھیک ہے، تم عیسائیوں سے کہو کہ تم اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو ہم لے کر آئیں گے، ایک میدان میں جمع ہوں گے. تم اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو لانا، میں بھی اپنی اولاد بیوی بچوں کو لے کر آؤں گا، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے
کہ جو ناحق ہے, جو حق پر نہیں ہے, اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح پہنچ گئے, حضرت علی, حسن, حسین, حضرت فاطمہ سب کو لے کر اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے. اس کو جو ہے دعائے مباہلہ کہتے ہیں, اور یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ لعنت کریں گے اس پر, بد دعا کریں گے. لیکن جو عاقب تھا, عیسائیوں کا جو سردار تھا, وہ اپنے قوم کو جمع کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم یہ مباہلہ نہیں کریں گے, کیونکہ تم جانتے ہو, تم جو ہے انجیل پڑھتے ہو, توریت پڑھتے ہو, تم کو پتا ہے کہ نبی کون ہوتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اگر ہوئے تو ان کی لعنت, ان کی بد دعا تمہارے اوپر لگیں گی اور تمہارا بہت برا حال ہوگا دنیا میں بھی. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول سے ہم یہ مباہلہ نہیں کر سکتے, اور وہ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے آپ کو, اور آپ ہمارے اندر ایک آدمی بھیج دیجئے جو ہمارے معاملات کو حل کرے, ہمارے اندر انصاف کرے, ہمارے لڑائی جھگڑوں کو سالو کرے. تو اللہ کے رسول نے جو ہے ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا. اس سے ابو عبیدہ ابن جرہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, کل میں تمہیں ایک ایسے آدمی کو دوں گا تمہارے ساتھ جو ہماری قوم کا امانت دار ہے. اللہ نے ہر قوم میں ایک امانت دار رکھا ہے, اور میری قوم کا امانت دار وہ شخص ہے. پورے صحابہ صبح صبح کیوریاسٹی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کس کا نام لینے والے, کون سے صحابی کا نام لیں گے, سب بہت زیادہ. حضرت عمر اپنے ایڑیوں پر اچک اچک کے اس طرح سے دیکھ رہے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں اس کے یہ واقعے کے, میرے دل میں سرداری کی خواہش کبھی نہیں تھی, بس میں چاہتا تھا کہ وہ امانت داروں کی لسٹ میں اپنا بھی نام آ جائے. تو اللہ کے رسول نے آواز لگائی, ابو عبیدہ ابن جرہ یہ میری قوم کا امانت دار ہے, اور ان کو ان کا سردار بنا کر بھیجا گیا. ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات سے نوازا. تو وہ مباہلہ انہوں نے قبول نہیں کیا. ایسا ہی مباہلہ آج سے جو ہے کچھ سال پہلے, آزادی سے پہلے ہوا پاکستان میں. ثناء اللہ امرتسری, یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, قرآن اور حدیث پر ان کا کافی کچھ, ان کی تفسیر ثنائی بھی ہے. یہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی انہوں نے اسلام کو بہت اچھے سے پڑھ لیا تھا, بہت ڈیٹیل میں. یہ پاکستان دیوبند سے پڑھنے والے تھے, اور یہ اپنے استادوں سے بھی سوالات کرتے تھے, ایسا کیوں, یہ مسلک الگ, یہ مسلک الگ, چار مسلک الگ الگ کیوں, اسلام ایک ہے تو مسلک بھی ایک ہونا چاہیے, سب اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہونا چاہیے. حنفی ایک الگ بولے گا, شافعی, ایسا کیوں اسلام میں, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آؤ. تو ان کے زمانے میں جو مدرسہ تھا اس نے ان کو مدرسے ہی نکال دیا. یہ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا بولے بچہ ہی. اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا, غلام احمد قادیانی. غلام احمد قادیانی ایک وکیل تھا, وکالت چلی نہیں تو نجومی کا علم سیکھ لیا. یہ ایسٹرولوجی پتہ ہے نا آپ کو, ہاں, اس سے لوگوں کی تقدیریں بتانا, تھوڑے موٹے پیسے گھسیٹنا لوگوں سے. تھوڑے دنوں میں مشہور ہو گیا زیادہ. جب زیادہ مشہور ہو گیا تو اس نے دعویٰ کر دیا اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا, کہ میں عیسیٰ ہوں. اپنے آپ کو مہدی بھی بول دیا, اپنے آپ کو عیسیٰ بول دیا. جیسا اپنے پاس ابھی ایک ہے حیدرآباد کا, وہ اپنے آپ کو مہدی بولتا ہے. تو اس زمانے میں یہ ایسے کئی آئے جھوٹے دجال, ہر زمانے میں آتے. تو غلام احمد قادیانی, جس کو مرزا قادیانی بھی بولتے ہیں, تو اس پر بہت سارے علماء نے کتاب لکھی ہے. اس نے دعویٰ کیا اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا. تب ثناء اللہ امرتسری نے اس کو چیلنج کیا کہ مباہلے کی دعوت, اگر تو حق پہ ہے تو میرے ساتھ مباہلہ کر. تو اس نے کیا بہانہ بنا دیا, تم عالم نہیں ہے, تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے بولے. تو ثناء اللہ امرتسری اپنے مدرسے میں گئے, جس نے نکال دیا تھا ان کو, بولے کہ یا تو تم اس سے کرو مباہلہ یا میرے کو ڈگری دو اس سے مباہلہ کرنے کے. تو وہاں کے مدرسے والوں میں تم ڈگری لگ جاؤ بولے ٹھیک ہے. تو ان کو آنرری ڈگری دی گئی, آنرری ڈگری لی انہوں نے, اور وہ مباہلہ کیا. وہ مباہلے کے 15 دن بعد غلام احمد قادیانی مر گیا. بہت بری موت ہوئی, ٹوائلٹ کے اندر بیچارہ مرا, اس کے جسم میں پورے کیڑے ہو گئے تھے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, ثناء اللہ امرتسری نے قرآن کے ساتھ بتایا, احادیث سے بتایا, وہ کب آئیں گے, قیامت سے پہلے آئیں گے, ان کی نشانیاں کیسی, ان کا حلیہ کیسا, ان کی ناک کھڑی ہوں گی, گورا رنگ ہے, گھنگرالے, مطلب سیدھے بال ہے, ایسا لگتا ہے جیسے پانی ٹپک رہا, اور یہ نپا چپا کالا کلوٹا کونے بولے یہ آ گیا. یہ مطلب کسی کی صورت کو نام نہیں رکھنا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ سب واضح کلیئر ہے, اور تو کون اٹھ کے آ گیا اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بول رہا ہے. تو انہوں نے خوب اس سے بحث کی, اور آخری میں بد دعا کی آیت مباہلہ سے, اور اس کی موت ہوئی.
آج بھی اس کی پاکستان کے جو پنجاب ہے پاکستان کے اندر وہاں پر اس کا مقبرہ ہے, قبر ہے, آج بھی اس کے فالوورز ہیں وہاں پر, غلام احمد قادیانی کے. تو قادیانی کو ویسے آفیشیلی بین ہے پاکستان کے اندر, ان کو اجازت نہیں ہے جو ہے ان کے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے, کیونکہ تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ کافر ہے, اسلام سے باہر. ٹھیک ہے, تو یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی اس تعلق سے. چلیے اب اس کے بعد کیا ہوا, عقیدہ تثلیث. عقیدہ تثلیث کس کو بولتے ہیں؟ ٹرینیٹی. پہلے میں بتا دیتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے, یہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے, اس لیے نعوذ باللہ کیا بولتے ہیں, ان میں گروہ ایسا ہے جو بولتا ہے اللہ کو کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں. مطلب اللہ کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ٹرینیٹی بناتے ہیں, یعنی تین خدا مل کر ایک خدا بنتا ہے. مطلب 1 + 1 + 1 = 1. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار ہمیشہ اس پر آبجیکشن لیتے تھے. یہ میتھس آج تک سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ بائبل میں ایک آیت ہے, بائبل میں ایک پنکتی ہے, کیا ہے, فادر از دا پرسن, ہولی گھوسٹ از اے پرسن, ہولی گھوسٹ جبرائیل علیہ السلام کو بولتے ہو, اینڈ جیزس از اے پرسن. دیز 3 persons are not 3 persons, these are the 1 person. احمد دیدات بولا کرتے تھے, یہ ذاکر نائک کے بھی استاد ہے سمجھو, اس دنیا میں نہیں. اب بولتے تھے یہ میتھس آج تک سمجھ میں نہیں آیا, 1 + 1 + 1 = 1. ایک عیسائی نے ان کے اپوز میں جانے کے لیے میتھمیٹیکلی بولے 1 × 1 × 1 رہتا ہے بولے, لیکن بیچارے کو بیسک میتھس نہیں معلوم ہے. جب 1 × 1 × 1 کریں گے تو باڈی 1 ہی رہتی ہے. جب میں بولوں گا 3 × 6 3 یہ 2 ہو گئے, تو یہ ایسے 6 باڈیز آئیں گے نا. ارے بھائی 3 × 3 ایسا رہے گا نا, ارے برابر ہے کہ نہیں ہے. آپ ایسے 3 لیں گے, ایسے ادھر سے 3 لیں گے, پھر ایسے اس کو سیٹ کریں گے. ارے سمجھا کیا؟ لیکن یہ 1 × 1 کہاں سے رکھیں گے آپ؟ بیچارے کو بیسک میتھس نہیں تھا. ٹھیک ہے, خیر جانے دو. تو یہ اس کو بولتے ہیں ٹرینیٹی, عقیدہ تثلیث. قرآن نے اس کے تعلق سے کیا کہا؟ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95. وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, بہت بری بات ہے جو یہ کہتے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاتا اور زمین پھٹ جاتی, آسمان گر پڑتا اور زمین پھٹ جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. انید اور للرحمن ولدا, رحمان کی اولاد ٹھہرانے بیٹھے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بات اتنی بری ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کو بیٹا ہے. آسمان ٹوٹ گرے گا, زمین پھٹ جائیں گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو. بہت برا لگتا ہے اللہ کو جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے, تو کہا کہ اللہ کے لائق نہیں کہ اللہ اولاد رکھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقولوا ثلاثا انتہوا خیر لکم, ایسا مت کہو کہ اللہ ان 3 میں کا ایک ہے. ڈونٹ سے ٹرینیٹی, ایسا مت کہو کہ اللہ وہ 3 میں کا ایک ہے, بلکہ اللہ ایک ہے. یہ بہتر بات ہے. تو قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ اللہ ایک ہے. تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمارے کو علم میں ہونا چاہیے. جیسے بائبل کے اندر کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جس میں جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. یہ ریسرچ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات, یہ دونوں کا اس پر بہت ڈیٹیل ہے. احمد دیدات وہ شخصیت ہے جن کو عیسائیوں کی دنیا میں کہا جاتا تھا اسکالر آف دی بائبل. انہوں نے کئی لوگوں سے مناظرے کیے, کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے جو چرچ کے پادری ہوتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا اپنا ریسرچ ہے کہ کہیں بھی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں کہ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو, کہیں بھی نہیں ہے. اور ذاکر نائک نے بھی اس پر کافی اسٹڈی کی, کہا کہ یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے. خیر ہم کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو اس کے ماہر ہے وہ پڑھیں گے اس کو. جو دعوتی فیلڈ میں ہے وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں, ہر کوئی نہ پڑھے, کیونکہ آپ پڑھیں گے تو اس میں بیکار چیزیں بھی ہے, بیکار خواہ مخواہ کے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی ہے, آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا دیکھ کر. بہت سارے بڑے بڑے اسکالر بائبل کے بولتے ہیں
کہ ایک کتاب گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے, اس میں اتنی بیکار چیزیں بھی, اس لیے تو یورپ اور امریکہ بگڑ گئے, کیونکہ اس میں اتنی برائیاں بھری ہوئی ہیں کتاب کے اندر. مطلب میں نے خود دیکھا ہے اس کو, عجیب عجیب چیزیں ہیں. خیر, ان سائنٹیفک ہے, ولگر ہے, بیکار ہے, ان لاجیکل چیزیں اس کے اندر, عجیب عجیب 6 پیر کا چیتا بائبل کے اندر ہے. یہ اب تک جینیٹکلی بھی نہیں بنا اب تک, مطلب ڈی این اے سے بھی ابھی بنایا نہیں گیا اب تک. عجیب عجیب چیزیں اس کے اندر. اسی طرح جو ہے میری ایک عیسائی سے بات ہوئی تھی, میں نے بتایا تھا نا آپ کو اس سے پہلے. تو میں نے اس کو ایک ہی سوال کیا تھا کہ جو پہلی بائبل ہے جینیسس, آپ کو پتا ہے جو بائبل ہے وہ بائبل انجیل نہیں ہے. بائبل کے اندر 73 کتابیں, 73 بکس ہے, جو اپنے انڈیا میں چلتا ہے کنگ جیمز ورژن KJV. یہ کہاں سے آیا وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. کنگ جیمز ورژن, اس میں 73 بائبل ہے, 73 چیپٹر نہیں ہے وہ, 73 کیا ہے بائبل, 15-15 20 پیج کی ایک بائبل ہے. اور کوئی بائبل ایک دوسرے سے کمپلیٹلی میچ نہیں ہوتی ہے. اس کی پہلی بائبل میں پہلا جو چیپٹر ہے جینیسس کا, جینیسس کے اندر ہے کہ دنیا کیسے بنی, تو اس میں لکھا ہوا ہے God created 2 lights, greater light to rule the day, lesser light to rule the night. greater light مطلب سورج اور lesser light مطلب مون. تو اس نے دونوں کی لائٹ ہے بولا. تو میں نے ایک عیسائی سے کوشچن کیا تھا, مطلب یہاں بھی پوچھا تھا میں نے ایک سے, یہاں پر اپنے قریب میں, اور ایک ٹرین میں جب میں اپنے تامل ناڈو سے آ رہا تھا تو ٹرین کے ڈبے میں ایک عیسائی تھا, جو پیشر ہوتے نا جو دعوت کا کام کرتے ان کا, اس نے ایک کتاب نکالا عیسائیت کی اور میرے ہاتھ میں دیا, بردر ٹیک دس. وہ لوگ تھوڑا انگلش بولتے ادھر تمل ناڈو, تو میں نے لیا کتاب. اور میرے پاس بھی اسلامک بکس رہتے تھے اس زمانے میں, ابھی تو بھی کم رکھتا ہوں. میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس نکالا ذاکر نائک, بولا بردر ٹیک دس. تو بولتے ہو یو آر ویری انٹرسٹنگ پرسن. ہاں, پھر وہ عیسائیت کو بولنا شروع کیا کہ جیزس نے ایسا کیا, جیزس نے لوگوں کے لیے قربانی دی. شروع ہو گیا وہ. میں نے کہا کہ ڈائریکٹ بول دیا, میں نے پہلے سمجھایا اس کو, نہیں تو بول رہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے لگا وہ فالس پروفیٹ تھے, بولے جھوٹے نبی تھے وہ. بولا نہیں بردر آپ رانگ بول رہے ہیں, بائبل غلط ہے, کرسچینٹی غلط ہے, جیزس کو ہم مانتے, ہم ان سے محبت کرتے, لیکن ہم مانتے کہ وہ اللہ کے رسول تھے, وہ خدا نہیں تھے, اور آپ کی بائبل پوری غلط ہے. تو وہ چڑ گیا, وہ کیسا بولے. میں اس کو وہی پہلا چیپٹر بتایا, خدا نے 2 روشنیاں بنائی, بڑی روشنی دن پر حکومت کرنے کے لیے, چھوٹی روشنی رات پر حکومت کرنے کے لیے. تو چاند کی اپنی روشنی کیسے رہیں گی, وہ تو سورج سے چمکتا ہے. اور بائبل بول رہی ہے لیسر لائٹ, لائٹ مطلب جس کی اپنی خود کی روشنی ہو, لومینسنس. لیکن قرآن بولتا ہے, سورج کو بولتا ہے سراج یا وہاج, خود سے چمکنے والا. اور چاند کو قرآن نے کیا کہا, منیر. منیر کا مطلب ہوتا ہے ریفلیکٹڈ لائٹ. تو قرآن سائنٹیفک ہے, میں بولا تمہاری بائبل سائنٹیفک نہیں ہے. اس کا جواب دو. میں بولا نہیں, لیکن بولے جیزس از دا بیگوٹن سن آف گاڈ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیدا کیے ہوئے لڑکے ہیں, بائبل میں ایسا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ اللہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ڈیوڈ از دا بیگوٹن سن آف گاڈ. ڈیوڈ مطلب داؤد. بولے کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ. بولے میں نے تو آج تک نہیں پڑھا. اب میرے کو بھی ریفرنس یاد نہیں آ رہا. میں نے تبھی میسج کرا فیض بھائی کو, فیض بھائی نے جلدی سے دیکھ کر حوالہ ریفرنس, جب اسمارٹ فون نہیں تھے, وہ نوکیا کے پرانے فون آتے تھے, انہوں نے ریفرنس بھیجا, تو اس نے بائبل نکالا, اور بائبل میں وہ چیپٹر برابر نکالا, اور بولا ڈیوڈ از دا بیگوٹن سن آف گاڈ. کیسا میری نظر سے گھسا نہیں بولے. تو اس کے بعد دوسرا بھی عیسائی, وہ بھی جھاک رہا, فادر یو ڈیڈنٹ ٹولڈ می دیٹ, مطلب تم نے بتایا نہیں میرے کو فادر یہ ایسا ہے لکھا ہوا بول کے. آپ فادر بول رہے میرے کو بھی نہیں معلوم تھا بول کے. سامنے ان کی فیملی, وہ بھی پورے کرسچن سامنے بیٹھے, سب آگے سے منڈی ڈال کر ایسے بیٹھ گئے, سب پڑھ رہے ہو. میرے ساتھ ایک نان مسلم لڑکا تھا, ہندو تھا, جو میرے ساتھ گیا تھا, وہ ایم فل کے لیے گیا تھا. میں ایم فل کی ہمارا جو میرا تمل ناڈو سے ہوا تھا, اس کے کام سے گئے تھے. تو وہ انکش بول کے لڑکا تھا, بولا کیا ارشد بھائی کیا کام پہ لگا دیے سب کو. بولے تم نے, بولے تم بھی بیٹھو نا, تمہارے پڑھیں گے نا اپن تھوڑا. نہیں میں بھی, میں اوپر بیٹھتا. بولے ٹھیک ہے. سب جمع ہو گئے,
बाजू वाले डब्बे में पूरे क्रिश्चियन, हम दो ही अकेले थे, एक मुस्लिम और एक हिंदू, बाकी पूरा डब्बा वो पूरे एक जगह से जा रहे थे कहीं पे, पूरे जमा हो गए आकर सब। वो अंगुश डर रहा है क्या कुछ हो जाता है क्या, बोले यहाँ पर, बोले नहीं उनको ढूंढने दो, सब देख रहे हैं सब, तुम्हारा फोन नंबर दो, हम और हमारे बड़े फादर से डिस्कस करेंगे और तुम्हारे को बाद में रिप्लाई देंगे। बोला लेकिन यहाँ से रिप्लाई देना। फिर मैंने उनको कुरान की कॉपी भी दिया है, क्योंकि उस टाइम हम काफी पढ़ रहे थे, डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियोस भी देख रहे थे, वो अहमद दीदात के, तो उस टाइम काफी टच में थे। 3-4 सवालात करे बेचारे, वहीं उसमें ढेर हो गए वो। बोला आप पढ़ो कुरान, आपको कुरान पढ़ना चाहिए, बाइबल में बहुत सारी गलतियां हैं। तो फिर वो बेचारे ने जो है कहा ठीक है हम पढ़ते हैं। बाद में गणेश नाम था उसका, ठीक है, ईसाई था, क्रिश्चियन था। बाद में 2-3 बार फोन पे कांटेक्ट किया, बाद में कांटेक्ट नहीं हुआ उससे, ठीक है। चलिए, तो ऐसी कुरान ने वजाहत के साथ बयान कर दिया। चलिए, अल्लाह ताला ने कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा, यानी अल्लाह की रूह। अल्लाह ने रूह फूकी उनके अंदर, जिससे ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। मतलब अल्लाह ताला ने रूह फूकी और वो हजरत मरियम के पेट में वजूद में आ गए, यानी उनकी तख्लीक शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला ने उनको रूहुल्लाह कहा, अल्लाह की रूह। तो इसका भी सवाल उठाते हैं ईसाई लोग कि अल्लाह ने उनको रूह कहा ना कुरान के अंदर, तो अल्लाह की रूह बोले तो अल्लाह का हिस्सा हो गया ना। लेकिन अल्लाह ताला ने वैसी रूह आदम अलैहिस्सलाम में भी फूकी ना, फिर वो भी खुदा हो जाएंगे फिर। तो ये अपने हिसाब से अपने मन से चीजों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके गलत सलत चीजें देकर आपके अकीदों को खराब करना चाहते हैं। तो आपको कुरान का इल्म होना चाहिए। सूरह निसा आयत नंबर 171 से 173 अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए अहले किताब अपने दीन की बातों में हद से ना बढ़ो। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, देखो ईसाइयों से, क्रिश्चियन से, ए अहले किताब अपने दीन के मामले में हद से ना बढ़ो, अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मतलब उस जमाने में ऐसे भी अहले किताब थे, यहूद और ईसाई, जो हक जानते थे फिर भी वो छुपा रहे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ताकीद की, वसीयत की और उनको नसीहत की। क्या कहा, हद से आगे ना बढ़ो और हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह इब्न मरियम, ये अल्लाह जो है मरियम, ये मरियम के बेटे हैं, ना अल्लाह थे ना अल्लाह के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसके कलमा थे। यानी अल्लाह के कलमा मतलब उनको कलमतुल्लाह भी कहा गया है, अल्लाह का कलमा। और जो जिसने मरियम की तरफ जिसने मरियम की तरफ भेजा था और इसकी तरफ से एक रूह थे, लिहाजा अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि अल्लाह उन तीन में का एक है। बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए हक में बेहतर है। अल्लाह माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि इसकी औलाद हो। जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है सब इसका है। अल्लाह कारसाज है, काफी है। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हो, ना मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम भी इस बात को मानते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं और तमाम फरिश्ते इसके गवाह है। और इसके शख्स अल्लाह के बंदा होने के मुअज्जब आर समझे और सरकशी करे तो अल्लाह सबको अपने पास जमा करेगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है ईसा अलैहिस्सलाम भी आर नहीं रखते, मतलब कजी नहीं रखते दिल में कि वो अल्लाह के रसूल है और बंदे हैं, कोई खास ऊंचा मकाम नहीं दिया गया, न फरिश्ते ऐसा सोचते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कौम को फरमा रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि जब तुमसे कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल है, तो तुम क्यों इतने दिल छोटा करते हो और इतना क्यों कजी करते हो और इतना आर क्यों महसूस करते हो। और फरमाया फिर जो लोग ईमान लाए नेक काम करते रहे उनको पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह अपने फजल से कुछ जायद भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आर व इनकार और तकब्बुर किया वो तकलीफ देने वाले अजाब में डाले जाएंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुली दावत उनको दे दी। सिर्फ ईसा ही नहीं है, ईसाई लोग नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोलते हैं। यहूदियों में भी एक फिरका है जो हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा बोलता है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 30, वकालतिल यहूदु उजैर इब्नुल्लाह, और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये इनकी मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इस तरह की बातें किया करते थे, ये भी इन्हीं के रेस में लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, कहां बह के जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा अल्लाह का बेटा करार दे रहे, ईसाई नई बात नहीं है। तो इससे पहले यहूदियों ने भी किया, ये उजैर को अल्लाह का बेटा बोलते थे। अब उजैर कौन, उजैर अल्लाह के नबी थे। मैं मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने रखता हूं, गौर से सुनिए।
حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایک بار ان کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، پرانا قبرستان، پرانی بستی اجڑ چکی تھی، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر نے دل میں سوال کیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ شک نہیں تھا، کیوریاسٹی تھی، کیسے کرے گا ہڈیوں سے زندہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے ان کو وہیں پر موت دے دی۔ حضرت عزیر کی موت ہو گئی، ساتھ میں ایک گدھا تھا وہ بھی مر گیا۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو اللہ نے اٹھایا۔ وہ جب اٹھ گئے تو دیکھا بازو میں گدھا جو ہے ہڈیاں بن کر پڑا ہوا ہے پورا، کیونکہ حضرت عزیر کے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گدھے کو جو ہے مثال بنا کر بتایا کہ وہ گدھے کی کیا ہوئی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنے لگا، نسیں آنے لگی، خون آیا، گوشت چمڑی، اور گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو کہا، یہ روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں، یہ قرآن میں نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو اس طرح زندہ کریں گے جس طرح اس کو کیا۔ تو حضرت عزیر اب اپنے گھر گئے۔ جب اپنے گھر گئے، دستک دیتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے جس کی آنکھوں کی روشنی جو ہے چکی تھی۔ کہا کون ہے؟ تو کہا میں عزیر ہوں۔ وہ حضرت عزیر کی بیوی تھی۔ اب 100 سال کے بعد انہوں سیم عمر میں واپس آ رہے نا، بیوی تو بوڑھی ہو چکی۔ بیوی بولنے لگی، ارے عزیر کو تو گم ہوئے زمانہ بیت گیا، تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا آیا۔ حضرت عزیر کی عمر 90 سال، بیٹے کی عمر 100 سال، مطلب تقریباً انہوں جب گئے تھے بچے کی ولادت ہوئی تھی یا بچے کی ولادت ہونے والی تھی، تقریباً ایک ہی عمر کے دونوں، کیونکہ انہوں سیم ڈسٹنس، وہ جو ایج میں گئے تھے وہی ایج میں واپس آئے نا، تو بڑے پریشان ہوئے۔ عزیر علیہ السلام کی بیوی بولی کہ عزیر کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، تم سچے عزیر ہو تو دعا کرو میری آنکھیں آ جائے، میں تمہیں پہچان لوں گی۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کیا، بیوی کو آنکھیں آ گئی، فوراً دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ عزیر ہے۔ تو لوگ جمع ہو گئے، بہت ہجوم جم گیا، سب نے کہا یہ عزیر، ہم کیسے یقین کریں گے؟ تو اس زمانے کے بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عزیر اللہ کے نبی تھے اور ان کے پاس توریت کے نسخے تھے، مطلب یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہا ان کے پاس توریت کے نسخے تھے اور کچھ اللہ کے احکامات، وہ کہاں ہیں تم بتا دو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم عزیر ہو۔ وہ ایک غار میں جاتے ہیں، پتھروں کے نیچے سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو توریت کے تھے وہ لا کر بتاتے ہیں، لوگ مان لیتے کہ عزیر ہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے پھر بھی کفر کیا، اور کچھ لوگ غلط عقیدے میں پڑ گئے کہ عزیر جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے، مطلب یہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے بھی شرک کر دیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے اللہ نے ایسے کئی معجزے کیے ہیں، جیسے یعقوب، ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے دیکھا نا، بیمار ہو گئے تھے، کئی سال بیماری میں گزارے، اللہ نے پھر سے جوانی واپس دی تھی۔ تو انہوں نے بھی شرک کیا، تو اس لیے عزیر کہتے ہیں اللہ کے۔ پھر اللہ نے یہ بات کیوں کہی یہاں پر کہ اور اس سے پہلے کے کافر مشرکین بھی کہتے تھے؟ کیونکہ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں اور جن یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین اس طرح بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ مشرکین میں یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اصل میں یہ عیسائیوں سے سیکھا انہوں نے، مدینہ میں رہتے تھے نا عیسائی اور یہودی، ان سے دیکھ کر سیکھ لیا انہوں نے کہ اللہ کے بیٹی بیٹیاں ٹھہرانے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کدھر بہہ کے جاتے ہو، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی یہاں پر۔ بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی، خود کے لیے تو بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا دی۔ یہ مشرکین مکہ سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا اس بات کو۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو دعوت دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور یہی سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ پھر وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے نشانیاں مانگی، ان سے سوالات کیے، ان سے نشانیاں پوچھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی۔ سورہ آل عمران میں پھر کنٹینیو جہاں پر ہم رکے تھے نا، آیت نمبر 33 سے جو شروع کیے تھے، وہاں پر نشانیاں آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کے حکم سے ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے نا،
پھر کہا کہ میں تمہارے اندر جو مادر ذات اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے اور کوڑی ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہے، اور کوڑی جو ہوتا ہے وہ اس کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ اور جو تم اپنے گھروں سے کھا کر آتے ہو یا گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مطلب عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں کیا کھانا بنا ہے اور تم کیا کھا کر آئے ہو۔ یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن سب کے آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے، اور مردے کو بھی زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، لیکن پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری۔ کوئی آدمی مر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر اس پر ہاتھ رکھتے تھے، وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا، لیکن پھر اور مر جاتا، تاکہ لوگوں کو یقین دلائے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مشہور ہونے لگی، لوگ قریب آنے لگے دین کے، 70 کے آس پاس لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے روایتوں میں۔ تو اس زمانے کے جو یہودی تھے بڑے پریشان ہوئے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی پریشان ہوا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہودیوں میں 3 گروہ بن گئے، ایک نے انکار کیا، ایک نے ان کو اللہ کا بیٹا مانا، اور ایک نے کیا کیا؟ ایک نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو وہ آگے میں بات پیش کروں گا، آپ کو آگے بات آئیں گی۔ ابھی اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب پھیلنے لگی، ان کی عبادت اور ان کے فالوورز بڑھنے لگے، لوگ ان کی طرف آنے لگے، دین جو ہے اسلام کو قبول کرنے لگے، تو لوگوں کو جو اس زمانے کے یہودی عالم تھے ان کی چودراہٹ ختم ہوتی نظر آئی۔ تو انہوں نے چال چلی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کچھ کیس میں پھنسا دیں گے یا سولی پہ چڑھا دیں گے۔ تو وہ جا کر بادشاہ کے کان بھرنے لگے کہ یہ لوگوں کو بہکاتا ہے ہمارے خلاف، یہ لوگوں کو ہمارے خلاف بہکاتا ہے، لہٰذا اس کو اریسٹ کیا جائے، اور اس پر بہت سارے الزامات لگائے، غداری کا وغیرہ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کیا جائے، پکڑا جائے اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک غار میں ایک گھر میں جاتے ہیں، اور اپنے حواریوں کو، جو ان کے فالوور، حواری کس کو بولتے ہیں؟ حواری مدد کرنے والے، جیسے انصار بھی مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ حواری جو آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی، جب وہ آپ کے پاس جمع ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اور میرے بدلے شہید ہو جائے گا، مطلب میری شکل اس کو دے دی جائیں گی، اور جو بادشاہ کے سپاہی ہے آ کر اسے لے جائیں گے اور وہ اس کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ تو ایک کم عمر نوجوان آیا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کی جگہ پہ جاؤں گا۔ آپ نے 3 بار ایسے پوچھا اور 3 بار اس نے کہا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے روایت ایسی لکھی، جس آدمی نے چال بازی چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے، اللہ نے اس کی صورت ویسے کر دی۔ بائبل وغیرہ میں جو حوالے آتے ہیں وہ اللہ عالم، لیکن یہ امام ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کہ وہ ان کا حواری تھا، ان کا فالوور تھا، وہ ریڈی ہوا، 2 فرشتے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر گئے اوپر، بررفع الیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان کی عمر 33 برس تھی، 33 ایئرس، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت بھی وہ 33 ایئرس کے رہیں گے۔ جس عمر میں گئے اسی عمر میں سے آئیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، ثناء اللہ عملی سنی نے یہی بات کہی تھی کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ ڈائریکٹ آسمان سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی صورت بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، سپاہی آئے انہیں لے کر چلے گئے اور سولی پہ چڑھا دیا۔ اب بائبل میں الگ ہے، قرآن نے صرف کہا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا، مطلب ان کو جو ہے پکڑ کر لے کر گئے، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا وما قتلوا وما صلبوا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، بلکہ یہ ابھی تک ڈاؤٹ میں، شک میں، شبہ میں تھے وہ لوگ، کیا ہوا، اور آج تک وہ ڈاؤٹ میں ہے کہ اس کے ثبوت کیا ہے۔ ایک بائبل بولتی ہے ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، ایک بائبل بولتی ہے کراس پہ لٹکایا گیا، ایک بائبل بولتی ہے قتل کیا گیا، کوئی میچ نہیں کرتے آپس میں۔ اس لیے قرآن نے کہا شبہ لہم، شک میں، آج تک ڈاؤٹ میں وہ کیا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بررفع الیہ، ہم نے ان کو اوپر اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، قرآن نے واضح کہا۔
ٹھیک ہے. تو اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے 40 سال پہلے. ٹھیک ہے, چلیے. اب ان کو سولی دی گئی, وہ جو آدمی تھے جو جن کو صورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی تھی, اور یہاں پر یہ واقعہ اس طرح ختم ہوتا ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے تقریباً کم و بیش 40 سال پہلے اس دنیا میں آئیں گے, یا اس میں مدت کتنی ہم نہیں بتاتے ہیں, لیکن وہ قیامت سے پہلے آئیں گے. 33 برس کی عمر میں آئیں گے. اور ڈیمسکس جس کو کہا جاتا ہے, دمشق کی جامع مسجد پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے, اور پوری دنیا اس وقت دیکھ لیں گی. اور یہ وقت ہوگا دجال کا, جب دجال نکل کر فتنہ مچا رہا ہوگا. اور جو مہدی ہے اس زمانے میں مسلمانوں کے امیر ہوں گے, وہ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے, وہ نبی نہیں ہوں گے. مہدی ایک عام انسان ہوں گے جن کو پوری دنیا کے علماء ایکسپٹ کر لیں گے اپنا لیڈر. تو حضرت مہدی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں, اس زمانے میں جو بھی مسجد رہی قیامت سے پہلے, 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اترتے آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیکھا. ان کی ناک کھڑی ہے, گورا رنگ ہے, اور بال اس طرح سے خوبصورت ہے کہ ایسے لگتا ہے ابھی نہا کر آئے اور پانی ٹپک رہا ہو, حالانکہ وہ نہائے ہوئے نہیں ہیں. یہ ان کا حلیہ اس طرح سے بیان کیا گیا. بالکل اسی حالت میں وہ آئیں گے. جب وہ مینار پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے, فرشتے ان کو وہاں چھوڑ دیں گے, تو وہ لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لے کر آؤ. لوگ سیڑھی لے کر آئیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام اس سیڑھی سے نیچے اتریں گے. لوگ کہیں گے ارے واہ, عجیب بات ہے, آسمان سے یہاں تک فرشتوں کے ساتھ آئے اور مینار سے نیچے اترنے کے لیے آپ کو سیڑھی لگ رہی ہے. تو کہا کہ میں جب تک اوپر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت میری مدد فرمائی, اور جب میں دنیا میں آ گیا تو اب مجھے دنیا کے اسباب استعمال کرنا پڑیں گے جو ہر نبی نے کیا. سمجھا آپ کو؟ مطلب دنیا میں ہم کو تمام فزیکل لاز فالو کرنا پڑتے ہیں جو ایک انسان کے لیے ہوتے ہیں, اور نبی بھی اس کو فالو کرتے ہیں. سمجھا آپ کو؟ معجزات ہوتے ہیں نبیوں کے ہاتھ سے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں تم جب تک رہو گے چیزوں کو پانے کے لیے اسباب استعمال کرنا پڑیں گے. جیسے نبیوں نے جیتنے کے لیے جنگ لڑی نا, زخم بھی کھائے, خون بھی بہا, تو اسباب استعمال کیے نا, کوششیں کی, محنتیں کی, تھکاوٹ, عبادت, نماز, روزے, یہ کوششیں ہیں. یہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے سب چیزیں. اللہ چاہے تو سب کو آسانی کر دے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے رولز طے کر رکھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دنیا میں آیا ہوں تو اسباب تو استعمال کرنا پڑیں گے مجھے دنیا کے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جا کر دجال کو قتل کریں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. خنزیر کوئی نہیں رہیں گے اس زمانے میں. دجال کو آپ ایک علاقے میں جو ہے پکڑیں گے, اس کو گھور کے دیکھیں گے, اور وہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پر پانی ڈالنے پر نمک پگھلتا ہے. ایک خنجر ان کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن اس سے مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑیں گی, وہ ویسے ہی پگھل کے مر جائے. اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے, ان کی بھی فیملی ہوں گی, اور وہ مسلمانوں کے بیچ رہیں گے. ایک امن و امان والا ماحول رہے گا, اور اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا, سب ایمان والے رہیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں گے, پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائیں گی, بالکل ویسے ہی جیسے کہا کہ سلامتی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن مجھے موت آئیں گی, اور جس دن میں اٹھایا گیا, یعنی آسمان پر. تو یہ واقعہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو ہمیں ضروری تھا کہ ہم اس کو اچھے سے پڑھے, سمجھے اور یاد رکھے, اور دوبارہ گھر جا کر وقت جب ملتا ہے تو یہ آپ تمام آیتوں کو پڑھے. قصص الانبیاء امام ابن کثیر کی آپ اٹھائیے, عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے, ڈیٹیل میں پڑھیے, کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کچھ چیزیں بیان نہیں کی, کچھ چیزوں کا بیان کرنا مشکل تھا. تو یہ تھا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور ایک بات جو ہے آپ کو بتانا تھی کہ عیسائیوں کے جو 3 طبقے اور 3 گروہ آپس میں بٹے, جن کے تعلق سے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, وہ ایک بات اہم تھی آپ کو بتا. عیسیٰ علیہ ان میں 3 فرقے ہیں. 3 فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ہے. ان کو وہ مانتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ کے نبی تھے اور اس کے رسول تھے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ان کو بھیجا تھا. ایسے فرقے کو کہتے ہیں
یہ فرقہ ہے، میں ان کا نام بتاتا ہوں آپ کو، نستوریہ فرقہ. یہ نستوریہ ان کی بہت کم تعداد آج کی دنیا میں ہے، بہت کم. دوسرا فرقہ ہے ایک جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں موجود رہا، پھر آسمان پر چلا گیا. اسے یعقوبیہ بولتے ہیں، یعقوبیہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ڈائریکٹ. تیسرا فرقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا بیٹا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور وہ ہمارے اندر آئے. وہ اس کو نستوریہ کہتے ہیں، معاف کیجئے گا. اور جو فرقہ ان کو نہیں مانتا ہے، مطلب اللہ کا بیٹا، جو توحید پر قائم رہا، انہیں توحیدیہ کہتے ہیں. معاف کیجئے گا، میں نے پہلے غلط بول دیا. جو ان کو اللہ مانتے ہیں وہ نستوریہ ہے، اور جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ یعقوبیہ ہے، اور جو توحیدیہ ہے وہ ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. آج بھی ان کی بائبل بہت کم جگہ پر دکھنے کو ملتی ہے. بارناباس، یہ بارناباس فرقہ بھی کہلاتا ہے. ان کی اپنی بائبل ہے، بائبل آف بارناباس. یہ کہیں نہیں ملیں گی آپ کو، IRC کی لائبریری میں ہے. اس میں کہیں بھی ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا، اللہ کا حصہ نہیں کہا گیا. تو ایسے لوگ جو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، ان کے لیے ڈبل اجر ہے. تو یہ واقعہ تھا عیسیٰ علیہ السلام.